حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا والسلام کے وقت کا واقعہ ہے۔ آپ کی قوم کے 70,000 افراد عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ سارے کے سارے مچھیرے تھے، فشنگ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ایگزام لیا، امتحان لیا۔ ان پر ہفتے والے دن شکار کو منع کر دیا گیا۔ اچھا، امتحان اور زیادہ جس کو کہیں کہ مشکل ہو گیا کہ عام دنوں کی نسبت ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ اب اس قوم نے بھی دیکھا کہ جناب سیٹرڈے کو تو بہت ساری مچھلیاں آتی ہیں، کرے کیا؟ اب شیطان آیا۔ دیکھیں، شیطان نے آ کر اس قوم کو ایک ہیلا سجھایا کہ ایسا کرو کہ چند حوض بنا لو، چھوٹے چھوٹے پاٹس بنا لو، اور چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر عام دنوں میں پانی یہاں لے لیا کرو، اور ہفتے کے دن اس کو بند کر دیا کرو، اور اتوار والے دن اس حوض میں سے شکار کر لینا۔ گویا کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑوایا اس نے، حالانکہ دیکھا جائے تو شکار ہی تھا۔ پاٹس کے اندر، چھوٹے حوض کے اندر اگر آپ مچھلیوں کو بند کر رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے شکار ہی تھا۔ لیکن اس قوم نے یہ ہیلا مان لیا شیطان کا، اور اس نے جناب یہ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس قوم نے کام کیا کیا کہ جو وہ 12,000 لوگ تھے آپس میں ایک دیوار کھڑی کر لی، کہا تم الگ ہم الگ، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، تم حرام کما رہے ہو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی گئی۔ اب 12,000 لوگ اس طرف ہو گئے، باقی لوگ اس طرف ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تشریف لائے اور انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ یہ قوم اللہ کی بات نہیں مان رہی اور ہفتے کو شکار کر رہے ہیں، آپ نے اس قوم پر لعنت فرمائی۔ اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ایسا آیا کہ ان 12,000 لوگوں میں سے کوئی بھی شخص اس دیوار سے اس طرف نہ آیا۔ یہ لوگ حیران ہو گئے کہ آج پورے دن میں کوئی بھی نہیں آیا۔ اب جب ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر وہاں دیکھا تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، وہ ساری کی ساری قوم بندر بن چکی تھی۔ 12,000 افراد وہ سارے کے سارے دھتکارے ہوئے بندر بن گئے۔ اب وہ 12,000 لوگ جب بندر بنے، چونکہ آپس میں رشتہ داریاں تھی، اب وہ لوگ یہاں آتے اور آ کر انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو تو پہچان لیا، کوئی کزن تھا، کوئی چچا تھا، کوئی ماموں تھا، ان کو پہچانتے تھے وہ بندر، لیکن یہ لوگ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ بندر کون ہے، میرا کون سا رشتہ دار ہے۔ آ کر وہ روتے رہے، کپڑے سونگتے رہے، 3 دن تک زندہ رہے، مگر 3 دن کے بعد وہ 12,000 کے 12,000 افراد وہ دنیا سے چلے گئے۔ قرآن کا یہ واقعہ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں بعد والوں کے لیے زبردست عبرت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ہم پڑھتے نہیں، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں۔ قرآن میں ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ پڑھے تو پتا چلے کہ جو غلطیاں آج ہم کر رہے ہیں وہ غلطیاں پچھلی قومیں کر گئیں، اور ان غلطیوں کی بنا پر سزائیں بھگت چکی۔ اگر آج مجھ پر اور آپ پر عذاب نہیں آ رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے ہم پر عذاب نہیں آ رہا، لیکن کوئی ایک دن تو ہوگا نا جس دن جواب دینا پڑے گا، جس دن سوال ہوگا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے اس واقعے سے میسج کیا ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی ناراضی والے کام کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور خاص طور پہ جب روزی کا معاملہ ہو، رزق کا معاملہ ہو، اس میں حرام کی طرف نہیں جانا۔